الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 27ویں سورۃ النمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ النمل بھی ایک مکی سورت ہے۔ اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آیا ہے اور اس چیونٹی کا بھی ذکر آیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی آمد کے بارے میں اپنے جو ماتحت تھے دوسری چیونٹیاں تھیں ان کو حکم دے رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سن لی، وہ آگے تفصیل اس واقعے کی آ رہی ہے۔ چونکہ اس صورت میں اس چیونٹی کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کا نام بھی سورۃ النمل ہے۔ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو جانوروں کے ناموں پر ہیں، جیسے سورۃ الفیل ہے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ النحل، نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ النمل ہے اور نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک چیونٹی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی توحید کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اس صورت کے چند رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ظاہری طور پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کہیں اور اتنی تفصیل سے نہیں آیا جتنی تفصیل سے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ طاسین حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن مجید کی اور کھلی کتاب کی۔ ہدی و بشری للمؤمنین، اور یہ جو آیات قرآنیہ ہیں، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ ہدی و بشری، قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سبب بھی ہے اور ان کے لیے بشارت کا سبب بھی ہے کہ جو ایمان کے راستے پر چلتا ہے، جو اسلام کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے یعنی صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے،
اسے کیا ملے گا، قرآن مجید اس کی بشارت بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مقام پر ایمان والوں کی تفصیل بھی بیان فرمائی، اور یہ تعارف ایمان والوں کا، یہ تعارف جو اس مقام پر آیا ہے، یہ اس تعارف سے کافی ملتا جلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ایمان والوں کا تعارف کروایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی تعارف اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں جب فرمایا ہدی للمتقین، قرآن مجید تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، وہاں بھی پھر یہ تعارف کروایا کہ نماز قائم کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ تعارف کروایا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بات پہلے بھی عرض کی جاتی ہے، بارہا قرآن مجید نے ہماری توجہ اس طرف دلوائی ہے کہ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نماز کا پڑھ لینا یہ ہے کہ بس وضو کے فرائض ادا کیے، وضو کر لیا، نماز کے فرائض اور واجبات ادا کیے، نماز پڑھ لی، جلدی جلدی آئے، جلدی جلدی چل دیے، یہ نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ اور نماز کا قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا، اور سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا، پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور جماعت کے ساتھ مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ کبھی کبھی پڑھنا یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، کبھی جماعت سے پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، اور کبھی وقت پہ پڑھ لی کبھی تاخیر کر دی، یہ بھی نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز قائم تب ہوتی ہے جب انسان سنن و مستحبات کی رعایت کر کے نماز پڑھے، ہمیشہ پڑھے، اور مسنون وقت پہ نماز پڑھے، یہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر نماز کے اندر دھیان بھی جم رہا ہو، نماز میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو، جسے قرآن مجید نے خشوع و خضوع والی نماز کہا ہے، وہ نماز ادا کرے، یہ نماز کا قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کا قائم کرنا، نماز کا پڑھنا بے حیائی اور بری باتوں سے تو نہ روکے شاید، لیکن نماز کا قائم کرنا انسان کو ضرور روک دیتا ہے۔ تو ایک تو بات قرآن مجید بار بار نماز کے قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کا ترجمہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی ایک شان بیان فرمائی کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں ایک عجیب و غریب نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، ہم زکوٰۃ ادا کر کے اترائیں نہ۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ دعوت دی کہ اگر تم زکوٰۃ کے ادا کرنے والے نہیں ہو تو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بن جاؤ، اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو تو پھر زکوٰۃ ادا کر کے اترانا درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے مما رزقناہم، مما رزقناہم، کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تو ہمارا دیا ہوا ہے۔ اب ہمارے دیے ہوئے میں سے ہی جب تم ہمارے راستے میں 2.5% نکال رہے ہو تو اس میں اترانے والی کون سی بات ہے؟ 97.5% جو باقی بچا وہ بھی تو ہمارا ہی تھا، جو تم نے دیا وہ بھی ہمارا ہی تھا۔ تو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہی اگر تمہیں یہ حکم دے دیا کہ 2.5% دے دو تو اتراؤ نہ، بلکہ شکر ادا کرو کہ تمہیں یہ نہیں کہہ دیا کہ 97.5% دو اور 2.5% اپنے پاس رکھو۔
یہ نہیں کہا۔ تو جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کا ہی تھا، اور جو باقی بچا ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے، تو اس میں اترانے والی کون سی بات ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ خرچ بھی کرو اور اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو بھی قابو میں رکھو۔ اور پھر یہ بھی ہمیں سمجھایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو مستحق زکوٰۃ ہے، جسے زکوٰۃ دے رہے ہو، اسے حقیر مت سمجھنا۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو اللہ کے عذاب کا مستحق قرار دیا گیا جو یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کی عزت نہیں کرتے۔ اہل جہنم سے کہا جائے گا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم یتیموں کو مال نہیں دیا کرتے تھے، کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، یہ یتیموں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ جب کسی کی خدمت کریں، مال دیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، کوئی بھی مدد کریں تو اس کو عزت بھی دیں۔ اس لیے کہ اگر مال و دولت دے دی اور عزت نہ دی تو بات نہیں بنی۔ جیسے مال دینا ضروری ہے ایسے اسے عزت دینا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مانتے ہیں کہ ہاں جی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، نہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ ہر لمحے یہ احساس ان کے ساتھ موجود رہتا ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے۔ یقین اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت انسان کی کیفیت میں وہ چیز شامل حال رہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے عمل، دنیا کے جو عمل ہیں وہ ان کی نظروں میں ان کے لیے مزین کر دیے، فہم یعمہون، اور وہ بہکے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان لوگوں کے لیے بری طرح کا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہ لوگ آخرت میں بہت زیادہ خسارے اور بہت زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ آ رہا ہے۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے کے پورے قرآن مجید میں ہی بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، لیکن یہاں چند آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان موضوعات پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔